میں قربان جاؤں مدینے والے کے کردار پر، میں قربان جاؤں مدینے والے کے اخلاق پر، تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا۔ اور فاضل بریلوی تو کہتے ہیں تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، تیرے خالق کو حسن و عطا کی قسم۔ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے احسان جو کرے اس کے ساتھ احسان کرو، لیکن میرا کملی والا یہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جڑا تینوں محروم کرے انہوں بھی عطا کر، جو محروم کرے اسے بھی، یعنی پتہ ہے کہہ دے تو یار میرے لبنا بھی کچھ نہیں، میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرمایا وہ نال یہ احسان کر، کیوں؟ اگرچہ وہ تجھے نہیں دے گا رب بہت کچھ دے گا، رب بہت کچھ دے گا۔ وہ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہے، وہ عورت ذہنی توازن ٹھیک نہیں، وہ عورت جسے دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، دروازے تک آئی، نبی پاک علیہ السلام کو اشارہ کیا کس اعتبار کا آئے اور میری بات سنیں۔ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے گئے، دھوپ کی شدت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ اگر ذہنی اعتبار سے ٹھیک نہ ہو وہ کیا باتیں کر رہا ہوگا، وہ کیسی باتیں کر رہا ہوگا۔ اور کیا ہوتا ہے بندے نے اگر بڑے بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو نا تو اس کی باتیں یہ ظاہر کروا رہا ہوتا ہے میں سننا پیاواں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ جو باتیں کر رہی تھی نا حضور توجہ سے سماعت کر رہے تھے، توجہ سے، اللہ کے پتہ ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، باہر دھوپ کی شدت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان حضور دا پسینہ مبارک جدو دیکھیا نا تو صحابہ کرام پر تھوڑا یہ بات گراں گزری کہ یہ باتیں کری جا رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ کی شدت میں کھڑے ہیں۔ جب حضور اندر تشریف لے آئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اگلا جمعہ عمر فاروق پہ ہوئے گا کہ یکم محرم الحرام آپ کی یوم شہادت ہے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام جو تشریف لائے نا، عرض کر لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، آپ کا نازک بدن ہے اور آپ پر نبوت کی بھاری ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ خطوط جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جسے دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، اگر اب آئندہ آئے گی نا تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو مت سنیے گا۔ سنو حضور نے کیا کہا، حضور نے فرمایا عمر پورے عرب میں جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا۔